اعضا سیدزادہ جناب سید محمد علی بخاری آپ سمیدی حوالی زینت ممبر سفیر اعضا جناب مولانا عارف علی جعفری آپ کراچی خطاب پرسن اور جناب فرمباد ذاکر علی محمد برادر زی وقار جناب آصف رضا حیدری جناب باو سید مختار حسین شاہ سے پرویگی جناب مولانا سید عاقر رضا زیدی اور ان بعد انشاءاللہ سفیر اعضا بارمو صاحب قاری صاحب زوار ملک غلام جعفر تیار آپ بھیرا اور آخر پہ ٹھیک 3:30 بجے سفیر اعضا بارمو صاحب حاجی سید نجم الحسن شاہ سے آپ لو تک انشاءاللہ تو خطاب کر سکتے ہیں جناب مولانا عارف علی جعفری آپ کراچی باواز بلند تر صلوات اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین واللعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ناد علیا مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات سارے پڑھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ بھائی منظم علی اور جناب باسط شاہ صاحب انتہائی واجب الاحترام دونوں ہستیاں جن کے حکم پہ پہلی بار اس فرشی جنت پر میری حاضری ہے، پہلی میری نوکری ہے، لیکن اس بات سے دل کو تقویت ہے کہ مزاج آشنائی کا فقدان کوئی نہیں، کیونکہ ہم سب یہاں ہیں علی والے، اور علی والے کائنات میں کہیں بھی ہو سب کا مزاج ایک سا ہوا کرتا ہے، کیونکہ علی والے پہچانے جاتے ہیں بولنے سے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ پہلی میری حاضری ہے، پہلی میری نوکری، کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں میں جو وقت ہے اس سے بھی کم وقت میں اپنی گزارشات پیش کروں دل سے۔ علی کی سزائے کی میرے مولا کہہ رہے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب دنیا میں کائنات میں واحد علی والے وہ ہیں جو اپنے بولنے سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ علی والا اگر فرش عزا پہ ہو تو بولتا ہے، فرش منا پہ ہو تو بولتا ہے، علی والا اگر دار پہ ہو تو بولتا۔ چڑھا مت رہو مولا ان ہاتھوں کو کسی کا مقروض نہ کرے۔ علی والا اگر دار پہ بھی ہو تو علی والے کی پہچان ہے بولا کرتا ہے، علی والا خاموش نہیں ہوتا۔ سب علی کے نوکر بیٹھے ہو انتہائی کم وقت میں، میرا دل ہے آج اپنے حصے کی نوکری بیوی کے دربار میں لکھوا لوں اور آپ کی نوکری قبول ہو جائے، میری نوکری بھی قبول کرنے کے بلا۔ سارے میرے مولا کے نوکر بیٹھے ہو، میرا دل آ گیا اپنے مولا کا ایک نوکر پڑھوں، ہے اجازت کے بلا؟ انتہائی کم وقت میں اپنے مولا کا ایک نوکر۔ تاریخ کا ایک بدترین کردار نام ہے حجاج بن یوسف۔ تاریخ کا ایک بدترین کردار دشمن محمد و آل محمد ہے، اور اپنے دور حکومت میں اس نے ایک اعلان کر دیا کہ میری سلطنت میں علی کا نام لینا بھی جرم ہے۔ جاگنا سارے میرے مولا کے نوکر بیٹھے ہوں، میں مولا کا نوکر پڑھنے جا رہا ہوں، میرے مولا کسی کو کیا سمجھ میں آئے، ان کے نوکر سمجھ نہیں آتے، ان کے غلام سمجھ نہیں آتے، تو علی کیا سمجھ میں آئے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں علی کا نام لینا بھی جرم ہے، جو جرم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ یہ اعلان پوری سلطنت میں ہوا، اعلان سب نے سنا۔ یہ اعلان سنا میرے مولا کے ایک ملنگ نے، یہ اعلان سنا میرے مولا کے مولا یہ ہاتھ اٹھا ہوا تھی بھائی تمہارا آواز رکھے، مولا کے ایک ملنگ نے یہ اعلان سنا۔ اعلان سننا تھا، اب بڑوں کے نوکر بھی بڑے ہوا کرتے ہیں، یہ بزرگ تائید کریں گے بڑوں کے نوکر بھی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ میرے مولا کے ملنگ نے یہ اعلان سنا
اعلان سن کے اپنے گھر سے نکلا، اس چوک میں آیا جہاں پر لوگ جمع ہو جاتے تھے، جہاں سپاہی کھڑے ہوا کرتے تھے، جہاں فوجی کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ اعلان ہو گیا کہ علی کا نام لینا جرم ہے۔ میرے مولا کا نوکر اس چوک میں آیا اور آ کے باآواز بلند اعلان کر کے میرے مولا کا نوکر کہہ رہا، سنو، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ باآواز بلند میرے مولا کے نوکر نے اعلان کرنا شروع کیا۔ یا فوجی بھاگتے ہوئے آئے، کیا کر رہا ہے؟ میں کہا کیا ہوا؟ میں کہا کیا کر رہا تھا؟ میں کہا میں عبادت کر رہا تھا۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دو، میں کراچی سے کتنا لمبا سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، بیوی میری نوکری کو قبول کرے۔ اس نے کہا کیا کر رہا تھا؟ میں کہا کیا کر رہا تھا؟ میں عبادت کر رہا تھا۔ میں کہا تو یہاں چوک پہ کھڑے ہو کے علی نہیں کر رہا ہے؟ میں کہا تو نے سنا نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا تھا علی کا ذکر کرنا ہے عبادت۔ میرے نبی کا ہاں نبی نے فرمایا تھا علی کا ذکر کرنا عبادت، تو میں عبادت کر رہا تھا۔ اس نے کہا تو نے سنا نہیں، بادشاہ نے کیا اعلان کیا ہے؟ بادشاہ نے اعلان کیا علی کا ذکر کرنا جرم ہے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بادشاہ کا نوکر ہوں۔ میرے مولا کا نوکر مسکرا کے کہتا چل جا یہاں سے، تو ہوگا بادشاہ کا نوکر، میں کائنات کے مالک کا نوکر۔ میں یا علی 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 علی، اس نے کہا جا، تو ہوگا بادشاہ کا نوکر، میں امیر کائنات کا نوکر ہوں۔ اس نے کہا ہم تجھے گرفتار کریں گے۔ اس نے کہا بسم اللہ بسم اللہ، سے گرفتار کیا، لے کے بادشاہ کے دربار میں آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ ابو دمام کو کیوں لائے؟ ابو دمام کو کیوں لائے؟ انہوں نے کہا بادشاہ صاحب مسئلہ یہ آپ نے اعلان کیا تھا جو علی کا نام لے گا علی کا نام لینا جرم ہے۔ یہ وہاں چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اتنا سننا تھا، بادشاہ کو جلال آ گیا۔ اس نے کہا ہے ابو دمام تیری اتنی جرأت کہ میرا اعلان سننے کے بعد بھی تو میرا اعلان سننے کے بعد بھی چوک پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ جاگنا، میں نے کہا تھا بڑوں کے نوکر بڑے ہوا کرتے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے جلال میں آ کے کہا نا تیری اتنی ہمت کہ تو چوک میں کھڑے ہو کے کہے کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، میرے مولا کا نوکر عجب شان میں نیازی سے مسکرایا اور مسکرا کے کہا سن، اب تک تو میں چوک میں کہہ رہا تھا، اب تیرے دربار میں کہوں۔ سلامت مولا عزتوں میں اضافہ کریں، سلامت رہیں۔ اب تک تو میں چوک میں کہہ رہا تھا، اب تیرے دربار میں کہوں گا، اب تیرے دربار میں کہوں گا۔ اچھا، اس نے کہا اسے سزا دو۔ اس نے کہا کیا سزا ہے؟ اس نے جلال سے کہا اسے کوڑے مارو، اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ ابو دمام کو 80 کوڑوں کی سزا ہوئی۔ اب جاننا میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میرے مولا کے نوکر بیٹھے ہو، بڑوں کے نوکر بڑے ہوا کرتے۔ ابو دمام کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جلاد کوڑا لے کر آگے بڑھا، جلاد نے پہلا کوڑا مارا، ابو دمام کے لب ہلے۔ جلاد نے غور کر کے سنا، پہلا کوڑا پڑا، ابو دمام کے لبوں سے صدا آئی حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ دوسرا کوڑا پڑا، آواز آئی حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ تیسرا کوڑا پڑا، آواز آئی حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ جب آخری کوڑا پڑ رہا تھا، ابو تمام کے جسم میں اب اتنی توانائی نہیں تھی کہ بول سکتا۔ جلاد نے دیکھا آخری کوڑا مار رہا تھا، ابو تمام کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ اس نے کان قریب کیا، آواز آئی حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ لب ہل رہے تھے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جلال نے کہا جی 80 کوڑے پڑ گئے، ابھی بھی باز نہیں آیا۔ 80 کوڑے پڑ گئے، جسم لہو لہان ہے، زخموں سے لہو جاری ہے، لیکن باز ابھی بھی نہیں آیا۔ ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ بادشاہ نے کہا کیا کرے اس کا؟ ایسا کرو اسے قتل کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اسے قتل کر دو۔ جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، قریبی کوئی مشیر بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اسے 80 کوڑے مارے ہیں، پورا جسم لہو لہان ہے، زخموں سے لہو جاری ہے، اس نے جینا ویسے بھی نہیں، کہ کچھ دیر میں مر جائے گا، کیوں اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے؟ اسے پٹوا دے۔ بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے، 80 کوڑے کھائے ہیں، بچنا اس نے ویسے ہی کوئی نہیں، کیا کروں، اسے قتل کرا دے، چھوڑوا دو۔ اسے سپاہی نے کہا جاؤ
ابو دمام کو چھوڑاؤ. ابو دمام کو لے کے چلے. ابو دمام کے گھر آئے. ابو دمام اپنے بستر پہ دراز ہوا. اپنے بستر پہ دراز ہو کے جاگنا جاگنا جاگنا. آج میں کھانے والے میں, آج میں یہاں پر عبدالحکیم میں آج آپ کے محلے میں جو جملے بول کے جا رہا ہوں دل سے علی کی صدا آئے گی. بستر پہ دراز تھا میرا مولا کا نوکر, اور جب چھوڑ کے سپاہی چلے گئے میرے مولا کے نوکر کے لب ہلے, اور لب ہلا کے میرے مولا کا نوکر کہہ رہا تھا یا علی آ جانا, یا علی آ جانا, یا علی آ جانا, یا علی میری آرزو پوری کر دے, یا علی میری آرزو پوری کر دے, یا علی میری تمنا ہے کہ تو مجھے اتنی مہلت اور دے دے, اتنی مہلت اور دے دے کہ میں ایک بار پھر اس ملعون کے دربار میں جا کے اعلان کروں کہ حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, مجھے اتنی مہلت اور دے کہ میں ایک بار پھر اس ملعون کے دربار میں جا کے اعلان کروں حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. ابھی یہ دعا کر رہا تھا اعجاز امامت سے میرے مولا کا ظہور ہوا. میرے مولا کو آتے دیکھا. مولا کو دیکھ کے میرے مولا کا نوکر کہتا ہے یا علی آپ آ گئے, کاش آپ دربار میں آئے ہوتے. دیکھتے اپنے نوکر کی جلالت, دیکھتے اپنے نوکر کی ہمت. میرے مولا مسکرا کے کہہ رہے ابو دمام تو نے ہمیں کاش دربار میں بلایا ہوتا, میں وہاں آتا, تو نے یہاں بلایا, میں آ گیا. جو میری 10 سے 12 منٹ کی یہ نوکری جملے پر بھاری ہوگی. ابو دمام تو نے یہاں بلایا, میں آ گیا, بول کیا چاہتا ہے. ابو دمام کے مولا میں اتنی تمنا ہے کہ مجھے اتنی مہلت اور دے دے کہ میں ایک بار پھر اس ملعون کے دربار میں جا کے اعلان کروں کہ حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ, صرف اتنی مہلت دے دیں. ابو دمام نے اتنی مہلت مانگی تھی کہ ایک بار پھر جا کے کہوں اعجاز امامت سے میرے مولا نے اپنا مقدس ہاتھ ابو دمام کے جسم پر پھیرا. جسم پہ ہاتھ پھیرنا تھا, سارے زخم منجمد ہوئے, رشتہ ہوا, خون بند ہوا. اب ہوا کیا, وہ 60 سال کا ابو دمام اب 30 برس کا جوان نظر آنے, 60 برس کا ابو دمام 30 برس کے جوان نظر آنے لگا. یہاں میرے مولا نے یہ عنایت کی, یہاں میرے مولا چلے, وہاں میرے مولا کا نوکر چلا, اور چل کے پھر اسی چوک پر آیا. چوک پر آ کر پھر آوازیں بلند, میرے مولا کا نوکر کہہ رہا ہے سنو حق علی کے ساتھ ہے, حق علی, حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. سپاہی پھر دوڑ کر آئے. میں نے کہا یہ تو وہی ہے جو کل 80 توڑے کھا کے گئے, یہ تو وہی لگ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اس نے کہا وہی کر رہا ہوں جو کل کر رہا تھا. سپاہی نے پوچھا کیا کر رہا ہے. میں نے کہا وہی جو کل کر رہا تھا, کل بھی علی علی کر رہا تھا, آج بھی علی علی, کل بھی علی علی کر رہا تھا, آج بھی علی علی کر رہا ہوں. تجھے پتا ہے نا گرفتاری ہوگی پھر تجھے سزا ملے گی, کل 80 کوڑے پڑے گا, تو پھر آ جاؤ. بولا بسم اللہ کرو گرفتار. اب میں جملہ آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کر دوں. جس وقت وہ مولا سے کہہ رہا تھا نا مولا مجھے اتنی مہلت دے دے, اتنی مہلت دے دے کہ میں ایک بار اس ملعون کے دربار میں پھر جاؤں, تو اس وقت جب مولا نے اپنا اعجاز امامت سے دست مبارک پھیرا تھا اس کے جسم پہ, تو مولا نے اسے جملہ کہا تھا ابو دمام تو اتنی مہلت مانگ رہا تھا کہ ایک بار پھر وہاں جا کے بول جا میں نے تیری زندگی میں 40 برس کا اضافہ کر دیا, جا میں نے تیری زندگی میں 40 برس کا اضافہ کر دیا. یہ سن کے چلا تھا میرے مولا کا نوکر. انہوں نے کہا کہ گرفتار کریں گے. بسم اللہ. گرفتار کیا, پھر لے کے چلے گئے. حجاج پوچھا اب کیوں لائے ہو. انہوں نے کہا کہ آج پھر وہی کر رہا تھا جس کام کے لیے کل گرفتار کیا تھا, آج پھر علی علی کر رہا تھا. بادشاہ کو جلا آیا. اس نے کہا کل تو میں نے تجھے کوڑے مارے تھے, آج میں تجھے کوڑے نہیں ماروں گا, آج میں تجھے قتل کروں گا. جاگنا بالکل بالکل نتیجہ. اور اس کے بعد مسائل کی چند منزل. اس نے کہا میں آج تجھے کوڑے نہیں ماروں گا, آج میں تجھے قتل کروں گا, آج میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا. اتنا کہنا تھا. علی کے نوکر نے کہا لگایا, تہکا لگایا. بادشاہ کہتا کیا ہوا. موت کی خبر سن کے اوسان خطا ہو گئے, کہے لگا رہے ہیں, موت سامنے کھڑی ہے, تو کہے لگا رہا ہے. میرے مولا کا نوکر جب شان بن عزیز سے کہتا ہے سن اگر یہ بات تو کل کہتا تو میں مان لیتا, آج نہیں مانوں گا. میں بالکل نتیجہ پڑھ رہا ہوں, بالکل نتیجہ. میرے مولا کا نوکر جب شان سے کہتا ہے سن اگر یہ بات تو کل کہتا میں مان لیتا, اب نہیں مانوں گا, اب نہیں مانوں گا. بادشاہ نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اگر میں کل کہتا تو مان لیتا, آج نہیں مانے گا. میرے مولا کا نوکر کہتا ہے سن اگر تو کل کہتا میں مان لیتا, آج نہیں مانوں گا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کل تک میری زندگی اللہ کی امانت تھی, آج سے
میری زندگی اللہ کی امانت، کل تک میری زندگی اللہ کی امانت، آج میری زندگی علی کی ضمانت، علی کی ضمانت ہے۔ بس روزارو اس بیوی کے حضور پرسہ پیش کرنا ہے جو اتنی غریب ہو گئی کہ چل کر اپنے بیٹے کے زخموں کا مرہم خود لینے آتی ہے۔ اجرکم اللہ، سینے پہ ہاتھ مار کے پرسہ لیا کرو، کیونکہ یہ بیوی جب تک جیتی رہی اپنے بابا کو رونے کے لیے ترستی رہی۔ یہ وہ بیوی ہے جسے اپنے بابا پہ رونے نہیں دیا جائے، جو اپنے بابا پہ رو نہ سکی نا، وہ اپنے گھر سے چل کے آتی ہے، نس پڑ کر کے ایک رومال لے کر آتی ہے اور آ کے ایک ہی بات کہتی ہے، میرے لال کو رونے والوں، میرے لال کو ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان کے لاشے پر بین کر کے روتی ہے۔ اجرکم اللہ، حق ادا کرنا ہے، جسے رونا نہ آئے نا وہ کم از کم رونے جیسی صورت بنا لے۔ بیوی کو یہ رونے جیسی صورت بھی پسند ہے، بیوی کو یہ تمہارے آنسو بھی پسند ہے، بیوی کو تمہاری یہ آہ بھی پسند ہے، بیوی کو تمہاری یہ ہائے بھی پسند ہے۔ ہاں دادارو، بیوی چل کے پرسہ لینے آتی ہے، بیوی کو پرسہ دینا ہے، کیوں؟ مسلمہ حقیقت ہے کہ اجڑ گئی علی کی بیٹی، اجڑ گئی علی کی بیٹی۔ ہاں دادارو، تاریخ میں کوئی بہن ایسی دیکھی ہے جو 1 سال کی قید نبھا کر اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی ہو؟ تاریخ میں دیکھیے کوئی ایسی بہن؟ ہاں، ایک بہن ایسی ہے میری شہزادی زینب، جو 1 سال کی قید کاٹ کر بھائی کا چہلم کرنے جب کربلا پہنچی نا، تو کربلا میں میرے مولا کی قبر اقدس پر میرے مولا کا صحابی جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بار جابر نے اونٹوں کی گردنوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز سنی۔ اس آواز کا سننا تھا، جابر نابینا تھے، نظر آتا نہیں تھا۔ ایک بار تڑپ کے کھڑا ہوا جابر اور قافلے کی سمت آواز کے سہارے چلا اور قریب آ کر کہا، او قافلے والوں، سواریوں سے نیچے اتر آؤ، یہاں سواریوں پہ آنا بے ادبی ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے یہ عباس کی جاگیر، یہ عباس کی جاگیر ہے، یہ میرے آقا حسین کی جاگیر ہے، سواریوں سے نیچے اتر آؤ۔ اتنا سننا تھا، میری عالیہ بیوی میرے بیمار امام سے کہتی ہے، سجاد اس سے کہہ ایک بار پھر کہے یہ کس کی جاگیر ہے، سجاد اس سے کہے ایک بار پھر کہے۔ جابر نے کہا یہ میرے عباس کی جاگیر ہے، یہ میرے مولا حسین کی جاگیر ہے، یہاں سواریوں پہ آنا بے ادبی ہے، سواریوں سے نیچے آ جاؤ۔ ایک بار میرے بیمار نے اپنی زخمی پھوپھی کی جانب دیکھا کہ پھوپھی اتر کے سواری سے جائے گی کیسے، دیکھنا تھا کہ ایک بار میری عالیہ بیوی کہتی ہے، سجاد میں بھائی کی قبر پہ پیدل چل کے جاؤں گی، کیونکہ اب میں نے پیدل چلنا سیکھ لیا۔ اور سجاد میں 9 میل پیدل چلی، سجاد میں 9 میل پیدل چلی ہوں، میں نے پیدل چلنا سیکھ لیا۔ ادارو، آخری جملہ زیارت کا، آخری جملہ مصائب کا، مولا میری اور آپ کی مشترکہ نوکری کو قبول کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے میری عالیہ بیوی اپنے آپ کو سواری سے عالیہ بیوی نے اس طرح گرایا ہے جیسے بازو قلم ہونے کے بعد وفاؤں کا پروردگار اپنے رہوار سے نیچے آیا، جیسے میرا عباس بن بازو ہو کے جیسے میرا آقا اپنے رہوار سے نیچے آیا تھا نا، ایسے بیوی نے اپنے آپ کو اپنی سواری سے گرایا۔ اس طرح میری بیوی اپنے بھائی کے برکت پہ پہنچی ہے، قبر پہ پہنچ کے جا کے بیوی نے سلام کیا اور سلام کر کے بیوی نے پہلا جملہ کہا، میرے بھائی حسین، بہن تم سے شرمندہ ہے، بہن تم سے شرمندہ ہے، اور جتنے کام میرے ذمے تھے وہ میں نے پورے کیے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے